طلاق الحاصل، کہ کوئی آدمی مذاق میں طلاق دیتا ہے، مذاق میں طلاق دے دیتا ہے، اس طلاق کے بارے میں بھی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو طلاق ہے طلاق الحاصل، حاصل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی طلاق دے رہا ہے مذاق کرتے ہوئے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ طلاق کی وجہ کہ وہ طلاق دے رہا ہے. تو پھر ناظرین اکرام، اہل علم نے کہا کہ اگر اسے لفظ معلوم ہے اور وہ اس کا ارادہ کر کے طلاق دیتا ہے، اگرچہ کہ حکم کی تفسیر اسے نہ بھی معلوم ہو، تو طلاق ہو جاتی ہے. ناظرین اکرام، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے اس موقع پر سختی کی ہے. اگر اس موقع پر چھوٹ دے دی جائے تو کوئی بھی آدمی کہے گا کہ میں نے مذاق میں نکاح کیا، میں نے مذاق میں طلاق دے دیا. نہیں، شریعت یہ کہتے اگر آپ کو الفاظ پتہ ہے، آپ نے قصد کیا، ارادہ کیا اور آپ نے بول دیا، تو پھر یہ طلاق واقع ہو جائے گی. اور بعض اہل علم میں طلاق الحاصل میں کچھ اور تفصیل بھی ذکر کیے. تو بہرحال طلاق کو مذاق نہ بنایا جائے. ناظرین اکرام، طلاق کو انسان سنجیدگی کے ساتھ لے. اگر کوئی آدمی مذاق کرتا ہے طلاق کے ساتھ تو اس نے بہت ہی برا عمل کیا. کیونکہ یہ طلاق شرعی معاملہ ہے اور اس سے بہت سارے امور جڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا. اور حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 1920، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، ان میں مذاق بھی سنجیدگی ہے، اور سنجیدگی بھی سنجیدگی، ایک ہے نکاح، ایک ہے طلاق اور ایک ہے رجوع کرنا. کیوں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سارے علماء کا اتفاق ہے، اگر کوئی صاف لفظوں میں طلاق دے انسان جو کہ عاقل ہے، بالغ ہے، تو پھر اس کے طلاق کا اعتبار ہوگا، اور اس کی بات نہیں مانی جائے گی کہ میں تو مذاق کر رہا تھا یا میں کھیل رہا تھا، میری طلاق کی نیت نہیں تھی. کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے. اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو بہت سارے احکامات معطل ہو جائیں گی. نکاح، طلاق، رجوع کرنا، یہ سب مذاق ہو کر کے رہ جائے گا. کوئی آدمی طلاق دے پھر رجوع کر لے، کہا نہیں میں واپس آتا ہوں، اور پھر یہ کہے میں مذاق کر رہا تھا. اس لیے اہل علم کہتے ہیں یہ اللہ کی آیات کا مذاق ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں عزتوں کی حفاظت ہے، چونکہ یہ معاملہ عزتوں کا ہے، آبرو کا ہے. عورت کو طلاق دینا اس کو الگ کر لینا ہے، رجوع کرنا اسے واپس بلا لینا ہے، اور نکاح کرنا اسے اپنی عصمت میں لے لینا ہے، اور ہر چیز وہ حلال ہو جاتی ہے جو دوسروں سے حرام ہوتی ہے. تو ناظرین اکرام، چونکہ عزتوں کا معاملہ ہے، اس لیے اہل علم نے کہا کہ اس میں مذاق اور کھلواڑ کسی طور پر درست نہیں ہے. نکاح میں مذاق، رجوع کرنے میں مذاق اور طلاق میں مذاق، یہ سنجیدگی پر محمول کیا جائے گا. پھر ناظرین اکرام، آئیے ایک اہم مسئلے کی طرف، وہ یہ ہے کہ طلاق شدہ عورت کی عدت کیا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے. اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عورت کو طلاق دینے کا موقع شریعت نے مرد کے پاس 3 مرتبہ رکھا ہے. زندگی میں وہ کسی بھی عورت کو 3 مرتبہ طلاق دے سکتا ہے جو اس کی اپنی بیوی ہے. 3 بار مرتبہ طلاق دینے کے بعد وہ اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. 3 مرتبہ طلاق دینے کا اختیار ہے زندگی میں. یعنی کہ کوئی شخص ہے جس کا نام، مثلا فرض کیجئے کوئی آدمی جس کا نام زید ہے، زید نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام تھا مثال کے طور پر حفصہ سے اس نے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد ان دونوں کے درمیان آپسی معاملات درست نہیں ہو پائے. زید نے حفصہ کو طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد 3 حیض تک اس کی عدت ہے. 3 حیض تک وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، شوہر اس پہ خرچ کرے گا، اور 3 حیض تک اس کے پاس وقت ہے، وہ چاہے تو واپس رجوع کر لے. رجوع کرنے کا مطلب یہ کہ وہ کہے کہ میں اپنے بیوی کو اپنے عقد میں واپس لے رہا ہوں، اس سے میں رجوع کر رہا ہوں، اپنی طلاق سے میں رجوع کر رہا ہوں، یا اس سے مجامعت کرے. تو یہ 1 مرتبہ طلاق یہ ہو چکی ہے. یا پھر اس نے رجوع نہیں کیا، واپس نہیں لیا اپنی بیوی کو، 3 مہینے گزر گئے، پھر وہ اپنے مائیں کے گھر چلی گئی، اور پھر زید کو افسوس ہوا، تو پھر وہ دوبارہ سے وہ حفصہ سے نکاح کر سکتا ہے. جب دوبارہ سے وہ نکاح کرے گا ناظرین اکرام، اور دوبارہ نکاح کرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کے درمیان وہی مسائل پیدا ہوئے، یا اس نے 3 حیض سے پہلے رجوع کر لیا، رجوع کرنے کے بعد پھر وہی مسائل شروع ہوئے، تو پھر دوبارہ وہ حفصہ کو طلاق دے سکتا ہے. دوسری مرتبہ طلاق کا اختیار ہے اسے. اللہ سبحانہ وتعالی جیسے کہا طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، دوسری مرتبہ اسے اجازت ہے. رجوع کر لیا
3 حیض کے اندر اندر گھر ہی میں تھی واپس لے لیا، یا 3 مہینے ہو گئے اپنے ماں کے گھر چلی گئی پھر دوبارہ شادی کر کے لے کے آیا، دوبارہ اسے اختیار ہے، دوسری مرتبہ وہ طلاق دے سکتا ہے۔ دوسری مرتبہ اس نے طلاق دے دی تو 3 حیض تک اس کی عدت ہے، وہ حفصہ اسی کے گھر میں رہے گی، وہ خرچ کرے گا اس کے اوپر، اور پھر اس 3 حیض کے دوران وہ چاہے تو پھر رجوع کر سکتا ہے حفصہ سے۔ اگر اس نے رجوع نہیں کیا اور 3 مہینے گزر گئے اپنے گھر چلی گئی، پھر اسے افسوس ہوا تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے حفصہ سے، دوبارہ نکاح کر سکتا ہے حفصہ سے۔ تو 2 مرتبہ اجازت ہے ناظرین اکرام کہ ایک انسان طلاق دے اور رجوع کر لے یا پھر نیا نکاح کر لے، پھر طلاق دے، رجوع کر لے یا نکاح کر لے، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد 3 حیض کے اندر واپس رجوع کر لیا، یا دوسری طلاق دینے کے بعد 3 مہینے تک ملا ہی نہیں، وہ اپنے مائیں کے گھر چلی گئی، پھر اس کو افسوس ہوا، اس نے نیا نکاح کر کے نیا مہر دے کر کے دوبارہ سے اسی کو لے کر کے گھر آیا، تو ناظرین اکرام 2 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ 2 طلاقیں ہونے کے بعد اب پھر نکاح کر کے گھر لایا یا واپس اپنے رجوع کر لیا تھا دوسری طلاق کے بعد عدت کی حالت میں، تو پھر اس کے بعد شریعت اسے آخری موقع دیتی ہے طلاق کا، اور اس طلاق کو طلاق بینونہ الکبریٰ، اس طلاق سے جو جدائی ہوگی، اگر اس نے تیسری مرتبہ بھی اس کو طلاق دے دیا تو طلاق دینے کے فوراً بعد حفصہ اس کے گھر سے چلی جائے گی، نہ اس کے گھر میں رہے گی، نہ اسے خرچ دینا ہے، وہ فوراً وہاں سے چلی جائے گی اپنے مائکے، اور اس شخص پر پھر دوبارہ حفصہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ ناظرین اکرام، یہ 3 طلاق کا صحیح اسلامی تصور ہے کہ کوئی آدمی طلاق دے اپنی بیوی کو اور پھر عدت میں رجوع کرے، یا پھر پوری عدت ہونے کے بعد گھر چلے جانے کے بعد نیا نکاح کرے، پھر دوبارہ سے نکاح دوسرا ہونے کے بعد یا رجوع کرنے کے بعد پھر طلاق دے، اور طلاق دینے کے بعد پھر یا تو 3 مہینے کے اندر رجوع کرے، یا پھر وہ گھر چلی گئی اپنے 3 ماہ ہونے کے بعد پھر نیا نکاح کرے، اور پھر تیسری مرتبہ دوسرا نیا نکاح کرنے کے بعد یا دوسری مرتبہ رجوع کرنے کے بعد پھر آپس میں مسئلے ہوتے ہیں، تب جا کر وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تیسری طلاق ہے، اور اس کے بعد نہ وہ اس کے لیے حلال ہے نہ یہ اس کے لیے حلال ہے، ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ ہاں، شریعت نے ایک راستہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد جب اپنے گھر چلی گئی، اس کا کہیں نکاح ہوتا ہے، اگر وہ نکاح کرتی، اگر اس نے نکاح نہیں کیا، کبھی اس مرد کے اوپر وہ حلال نہیں ہے۔ زید کے لیے حفصہ کبھی حلال نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ 2 مرتبہ شادیاں کی، یا شادی نہیں کی تو 2 بار طلاق دے کر کے اس نے اپنے پاس واپس اسے بلایا، تیسری بار طلاق دینے کے بعد اب بھی اس کے پاس موقع نہیں، صرف 3 موقع ہیں، اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے اگر اس نے نکاح نہیں کیا تو۔ ہاں، اگر حفصہ نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد مقدر ایسا ہوا کہ شوہر مر گیا یا شوہر کسی وجہ سے حفصہ کو طلاق دے کر کے چلا گیا، تو شریعت یہ کہتی ہے تب اس کے بعد زید اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اگر دوسری جو شادی ہوئی حفصہ کی، وہ شادی نہیں چل سکی اور جان بوجھ کر اپنی مرضی سے شوہر نے اسے طلاق دیا، مر گیا، تو پھر دوبارہ سے نکاح حفصہ کا زید سے ہو سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی زید کے لیے حفصہ کو حلال کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے تو یہ اسی کو حلالہ کہا جاتا ہے، اور یہ حرام ہے اور یہ زنا ہے، شریعت نے اس کو سختی کے ساتھ روکا ہے اور اس سے منع کیا ہے۔